ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو تقوی الہی کے مسیر میں قرار فرمائے. تقوی دراصل کچھ چیزوں کا نتیجہ ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تقوی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے تقوی کو وہ راستہ قرار دیا ہے کہ وہ اس میں صحیح اور سالم رہتے ہوئے اس راہ پر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے، اس راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمام مخلوقات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری طرف آئیں، میرے بندے بنیں. تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی طرف حرکت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ اس مختلف طریقوں سے فرماتا ہے کہ تم سب میری طرف حرکت کر رہے ہو، اور ایک جگہ وعدہ کا جو مقام ہے اس پہ تمہیں مجھ سے ملنا ہے. یہ ملنا فزیکل نہیں ہوتا، یہ ملنا اس لحاظ سے ہے کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے ہر وقت انسان تیار رہتا ہے. لیکن وہ موقع ایسا ہوگا کہ جو ہم ایک میدان کے اندر تمام کے تمام انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جسے کہتے ہیں انسان تک جو دنیا میں رہے گا، ان تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. وہاں پہ ان کا فیصلہ ان کے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا. تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہاں تقویٰ کا نتیجہ ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں ایک فیصلہ کن چیز عطا فرمائے گا. اور وہ فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ سب سے پہلا کام، اگر کوئی انسان تقویٰ کی زندگی گزارے اور تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی کے اندر اعمال انجام دیتا رہے، سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے لیے، تمہارے گناہوں کو اور تمہارے سیئات کو تمہارے لیے معاف فرما دے گا. اور اس کی دوسری چیز جو کرے گا وہ یکفر عنکم سیئاتکم، اور برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. گناہ تمہارے جو ہے وہ تم سے دور کر دے گا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک ماحول کے اندر رہتا ہے، اس ماحول میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بچتے بچتے جب وہ تقویٰ کے منازل کو طے کرتا ہے اور تقویٰ الہی کو پیشہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے ماحول میں بھی اس کو سیو کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان جو بلٹ پروف لباس پہنا ہوتا ہے وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں گولیاں چل رہی ہوں، تو وہ ہوتا ہے اس میدان کے اندر کہ جہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، لیکن وہ محفوظ اس لیے رہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہول، ایک ایسا لباس موجود ہے کہ جو اس کو گولیوں سے حفاظت کرتا ہے. اس ماحول کے اندر جس میں تمام طرف فتنے، تمام طرف برائیاں یا اچھائیاں، ان کے درمیان انسان رہ رہا ہوتا ہے، جہاں گندگیاں بھی ہیں، غلاظتیں بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جس چیز سے انسان اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے وہ لباس تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دو کام تقویٰ کے نتیجے میں انسان کے ساتھ انجام دیتا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. آیت نمبر
122 یعنی سورہ توبہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سوروں میں آخری سوروں میں سے ایک سورہ ہے جو اواخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اواخر کی زندگی میں نازل ہوئی تھی. یعنی اس سورہ کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ تقریباً وہ ہیں جو فائنل احکامات، فائنل چیزیں جو اب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ آخری احکامات اس میں نازل ہو رہے ہیں. اور سورہ مائدہ کے اندر اس کی تکمیل ہو گئی. جو احکامات سورہ مائدہ میں نازل ہوئے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی تنسیخ نہیں ہے، یعنی ان کو کوئی اور آیت منسوخ نہیں کر سکتی کیونکہ آخری آیات اسی میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اسٹریٹجی تھی، اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلانے کے لیے اس انسانیت کو پیدا کیا تھا. دین وہ راستہ ہوتا ہے، وہ پاتھ ہوتا ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے انسان اپنی راہ مقصود تک، اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. اور وہ دین اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا. یعنی جو دین جس راستے پہ اس کو چلنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا. اور اس فطرت کے اندر جو چیز ودیعت تھی اس کو ابھارنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کو جلا دینے کے لیے، اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. یہ انبیاء اور رسول جب آتے تھے تو اسی دین کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر رکھا تھا اسی دین کو ان کے لیے کھول کر بیان کرتے تھے کہ اس کے لیے مزید تبیین، مزید جسے کہتے ہیں کہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے اور لوگ اس سلسلے پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے تھے. تو یہ دین کے پہنچانے کا سلسلہ دو مراحل میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ایک مرحلہ جس پہ میں یعنی علماء اس کو تقسیم کرتے ہیں، ایک مرحلہ وہ تھا جس میں تمام کتب آسمانی اس دین کی دعوت کے لیے آئیں، تمام کتب آسمانی اس دین کی دعوت کے لیے آئیں اور انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رہا. یعنی ایک سلسلہ دین پہنچانے کا وہ رہا کہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا، اور وہاں تک اللہ تعالیٰ نے مستقیماً اپنی وحی کے ذریعے، اپنے فرشتے کے ذریعے، اپنے پیغامات کے ذریعے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا دین پہنچایا. اور اس دین کو انبیاء علیہ السلام نے بے احسن طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اپنی عملی جسے کہتے ہیں نمونہ، اپنا عملی نمونہ دکھا کر بھی، اور اپنے الفاظ کے ذریعے بھی، لوگوں کی ہدایت کے ذریعے جہاں جہاں ان کو پرابلمز آتی اور کتاب کے ذریعے ان کو ہدایت کی. یہ ایک مرحلہ تھا انسان تک اللہ کے دین کے پہنچنے کا. دوسرا مرحلہ جو اس سلسلے میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد کا زمانہ. یہ بعد کا زمانہ جب شروع ہوتا ہے اس میں کچھ پرابلمز یا کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو دین کے ساتھ مسلسل جڑتی چلی گئیں، جس کی وجہ سے دین کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں انحراف پیدا شروع ہوا. دینی نظریات کے اندر مختلف قسم کے نظریات جب جنم لیے انہوں نے تو دین میں آپ نے دیکھا ہو کہ مختلف فرقے اور مختلف کاسٹ اور مختلف جسے کہتے ہیں لوگوں کے عقیدے عقائد کی بنیاد پہ دین کے بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے. وجہ کیا تھی کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ، اس دین کی دعوت کس چیز کے ذریعے کی؟ قرآن مجید کے ذریعے. ہر نبی نے جو بھی اپنے تبلیغ کا سلسلہ رکھا وہ لوگوں کے سامنے کیا بیان کرتے تھے؟ دین کو کس صورت میں بیان کرتے تھے؟ وہ کتاب، وہ پیغام، وہ صحیفہ یا وہ رسالت جو اللہ کی طرف سے کتابی صورت میں یا صحیفے کی صورت میں یا کسی بھی پیغام کی صورت میں اللہ کی طرف سے آتی تھی، انبیاء علیہ السلام اس کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی اپنی تبلیغ میں یہی تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے. یعنی تبلیغ کا ایک سلسلہ قرآن کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. یعنی قرآن کو حاکمیت حاصل تھی ہر چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ حاکمیت اپنی کتابوں کی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بیان کی کہ ہر چیز جو تمہارے پاس آئے اس کا فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ میری کتاب کے مطابق کرنا ہے. چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو. کیونکہ قرآن مجید میں مختلف آیات اس طرح کی ہمیں ملتی ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے درمیان کتاب سے فیصلہ کر دو. حضرت موسیٰ کو بھی تاکید کی گئی، حضرت عیسیٰ کو بھی تاکید کی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید کی گئی کہ جب تمہارے درمیان آئیں ان کے اختلاف کا فیصلہ کسی سے کر دو، اس کتاب کے ذریعے سے کر دو. یا بعض جگہوں میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ تمہارے درمیان فرقان ہے، یہ تمہارے درمیان چیزوں کو، حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے، یہ تمہارے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والی ہے. یعنی جب تم کسی جگہ پھنس جاؤ تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ قرآن مجید کا ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ اس قرآن کی حاکمیت کے ساتھ اور چیزیں داخل ہونا شروع ہو گئی. یعنی قرآن کی حاکمیت کو ضرب پہنچی اور اس کے کچھ عوامل تھے. یعنی ضرب
اس لحاظ سے بول رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگ تو صحیح راستے پہ قائم رہے، لیکن کچھ لوگ اس سے دین کے معاملے میں تھوڑے سے انحراف کا شکار ہو گئے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ میں اس سے پہلے یہ وجوہات بیان کروں، آپ کے سامنے یہ آیت بیان کروں جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام مسلمان اپنی جگہ سے کوچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک معاشرہ تشکیل دیا ہے اس میں مختلف لوگ رہتے ہیں، تو ہر انسان کے لیے الگ الگ کام ہوتے ہیں، تو ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشخص کیا کہ یہ دین کے پیغام کا سلسلہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام ہو گیا، اور اس کے بعد دین کی حفاظت کا سلسلہ امامت کی صورت میں شروع ہوا، اور اہل بیت سے جو لوگ متصل نہیں ہو سکے انہوں نے دین کا سلسلہ اپنے دوسرے بزرگوں کو، جن کو وہ اصحاب کہتے ہیں یا ان کو اپنے بزرگ مانتے تھے، ان سے وہ دین کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی رسالت کے بعد اس وحی کا سلسلہ جو قرآنی وحی تھی، جو شرعی وحی تھی، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اب معاشرے کے اندر کام کیا ہونے شروع ہوئے؟ کام یہ ہونے شروع ہوئے کہ لوگوں نے دین کے اندر ان علماء، ان بزرگان کی رائے کو داخل کرنا شروع کر دیا کہ جو دین ان کو بیان کیا کرتے تھے، جب وہ اپنی کوئی بات بیان کرتے تو لوگ ان کی بات کو بھی دین کا حصہ سمجھ کر اس دین کا، جسے کہتے ہیں کہ عقیدے کے طور پر اپنے حصے میں شامل انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلا موقع تقریباً 100 صدیاں، جو 100 سال، ایک صدی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات گزری ہے، ایک طرف ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ کوئی فرد موجود ہوتا تھا، اور دوسری طرف وہ سلسلہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں تبدیل ہو گیا تھا، ان کے ماننے والے وہاں موجود تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا، تقریباً تیسری خلافت کے دوران اس کو ایک مصحف کی صورت میں جو ہے وہ جمع کر دیا گیا، یعنی پہلے قرآن موجود تھا لیکن ایک مصحف کہتے ہیں 2 جلدوں کے درمیان، اس صورت میں موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے بعد اپنے نسخے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے املا کے نتیجے میں یا کسی اور طریقے سے انہوں نے سن کے رسول اکرم سے یا لوگوں سے نقل کر کے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے تھے۔ تو قرآن کی مختلف قراءتیں ہو گئیں۔ قراءتوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ مختلف قبیلے وہاں پہ رہتے تھے، کسی نے کسی طریقے سے قراءت کیا، کسی نے کسی طریقے سے قراءت کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اعراب نہیں ہوتے تھے قرآن مجید کے اوپر۔ جب اعراب نہیں ہوتے تھے تو قراءتوں کا اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا، لہجوں کا اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا کہ تیسری خلافت کے دوران قرآن کو جمع کرنے کا کام جو ہے وہ کیا گیا، اور قرآن کو ایک جلد کے درمیان جب کیا گیا ایک واحد قراءت کے اوپر۔ لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں یہاں پہ، یہ جمع تو ہو گیا لیکن اعراب ڈالے نہیں گئے۔ قراءت میں صرف اعراب نہیں آتے، اور بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع لگا قراءت کی گفتگو میں تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ قراءتوں کا جب اختلاف شروع ہوا تو اب لوگوں میں اختلاف وہاں سے پیدا شروع ہوا۔ ایک نے کہا کہ اس کے اوپر زیر تھا تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں، ایک نے کہا اس کے اوپر زبر تھا تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو عملی طریقے تھے دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے، جو عملی طریقے تھے ان میں اختلاف پیدا ہوا، صرف ایک زیر زبر کے اختلاف سے، یعنی قراءتوں کے اختلاف سے ہوا کیا؟ اس کی ایک مثال آیت وضو ہے۔ میں نے تفصیل سے جب ابھی ہم سورہ مائدہ ہم نے شروع کی تھی تفسیر کے درس میں، تو میں نے پورا ایک لیکچر صرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 یا 6 ہے جس میں وضو اور غسل کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت اس سے ایک اور معنی لیتے ہیں، اہل تشیع ایک اور معنی لیتے ہیں۔ وہ قراءت کے اختلافات جو تھے اس سے ہوا یہ کہ دین کی مختلف انٹرپریٹیشن ہونے لگی۔ ایک نے کہا کہ یہ قراءت صحیح ہے، اس کے تحت ایک معنی کر دیے، ایک نے کہا یہ قراءت صحیح ہے، اس کے تحت ایک معنی صحیح ہے۔ تو یہ پہلا جو انحراف واقع ہوا، انحراف سے مراد یہ کہ ایک اور ایک چیز جو دین کے قرآن کے ساتھ آگے چپکی، جس نے قرآن کی حق میں تو تھوڑا سا کم کیا، وہ کیا تھی؟ قراءت کا اختلاف تھا۔ دوسری چیز جو تھی جس نے دین کے اوپر یہاں پہ تھوڑی سی افیکٹ ڈالا، وہ تھا متکلمین کا جو ہے وہ داخل ہونا اس کے اندر، اسلام کے اندر۔ کس طرح سے؟ جب عباسی دور حکومت آیا تو آپ کو معلوم تھا کہ ایک عجمی لوگ تھے اور ایک تھے عربی۔ عربی لوگ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر، اپنا ایک فلسفہ، اپنا ایک طرز حیات تھا، ان کی کتابوں میں کوئی علمی ان کی روایت نہیں تھی، قرآن کے علاوہ ان کے پاس کوئی عربی شاہکار نہیں تھا سوائے ان کے اشعار کے۔ لیکن جو دوسری سائڈ تھی، عجمی سائڈ تھی، اس میں ہندوستان کا فلسفہ تھا، اس میں روم کا فلسفہ تھا، اس میں یونان کا فلسفہ تھا، اس میں مختلف جو ہے وہ فلاسفہ موجود تھے۔ جب روم کی اور یونان کی کتابیں اس زمانے میں ترجمہ ہونا شروع ہوئی، عباسی خصوصاً مامون الرشید کے زمانے میں،
تو ایک نہضت ترجمہ شروع ہوئی. اس سے ایک فلسفی اور ایک فلاسفیکل رنگ جو ہے وہ لوگوں نے، جو ذہین لوگ تھے اسلام کے اندر موجود تھے، جو علماء تھے، اسلامی علماء جو تھے، انہوں نے اس فلاسفی کو جب پڑھا تو ان کے اندر ایک نئی امنگ اور ایک نیا، جسے کہتے ہیں نا، ایک ذہنی نکھار انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فلسفہ جو ہم یونان سے لے کر پڑھ رہے ہیں، اس کو اسلامی طرز تعلیم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو انہوں نے متکلمین نے ایک چیز فلسفے کی صورت میں اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے استعمال کی. اس وقت سے علم کلام وجود میں آیا، علم کلام وجود میں آیا، اور انہوں نے دین کے اندر قرآن کی حجیت میں ایک اور چیز شامل ہو گئی جو علم کلام کی صورت میں انہوں نے برہان، دلائل، استدلال جو تھے وہ فلسفے سے شروع کیے اسلام کی چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے. تیسری چیز جو یہ سب ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، تیسری چیز جو قرآن کی حاکمیت کے اوپر جس نے ضرب لگائی وہ تھی محکم اور متشابہ آیات کے بارے میں اختلافات. ٹھیک ہے، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جو علماء نے جمع کیا ہے اس کو میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. محکم اور متشابہ آیات کے درمیان اختلاف کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہات سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس کے مصداقات لوگوں کے درمیان انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہو گئے. کسی نے کہا یہ آیت متشابہ ہے، کسی نے کہا یہ آیت متشابہ ہے. اس متشابہ آیت کو انہوں نے کسی اور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، کسی اور نے کسی اور طریقے سے. تو ہر آیت کے بارے میں جو ان کو اختلاف کرنا ہوتا، ایک متشابہ آیت لے کے آتے اور اس میں شک پیدا کر کے اس کا ایک الگ مطلب نکلتا، اس کے نتیجے میں ایک الگ فرقہ اور الگ ایک نقطہ نظر جو ہے وہ تشکیل پاتا، اور ایک پوری قوم، ایک پورا گروہ، ایک پورا جسے کہتے ہیں فرقہ یا ایک مذہب جو ہے اس سے بنتا چلا گیا. تو یہ کام تیسرا کام تھا کہ جس نے قرآن کی حاکمیت کو کم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حاکم بنایا تھا، ائمہ علیہ السلام نے قرآن کو حاکم بنایا تھا. یعنی اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں کئی دفعہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ہماری کوئی بات اگر تم تک پہنچے تو اس کو قرآن پہ عرضہ کرو. اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہو تو اس کو چھوڑ دو. مختلف تعبیریں، دیوار پہ مار دو، چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، اس طرح کی مختلف تعبیریں. یا امام رضا علیہ السلام سے کسی نے کوئی بات پوچھی ہے، سوالات کی محفل ہونی تھی، تو امام نے فرمایا کہ تمہیں جو بات ہماری احادیث میں سمجھ نہ آئے تو ہم سے پوچھو کہ یہ قرآن میں کہاں ہے. یعنی کوئی حدیث ہماری تمہارے پاس آئے تو ہم سے یہ سوال کرو کہ یہ قرآن میں کہاں ہے. یعنی ائمہ علیہ السلام نے قرآن کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ایک مقابلہ اس جسے کہتے ہیں انحرافات کی صورت میں رکھا ہوا تھا. یعنی ہر جگہ ہر امام کی زندگی میں اٹھا کے دیکھیں تو ہر امام نے جو بھی دلیل دی ہے وہ قرآن سے دی ہے، جو بھی دلیل دی ہے قرآن سے دی ہے. یعنی قرآن کی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی وہ چیز جو اہل سنت برادران کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آ چکی تھی، ابھی یہاں پر ہمارے لوگ محفوظ تھے. ہمارے لوگ محفوظ تھے کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کا سلسلہ، معصومین کا سلسلہ ابھی ہمارے درمیان جاری تھا. ان کا تھوڑا سا پہلے شروع ہو گیا، ان کا فقہ پہلے شروع ہو گیا، ان کا علم اصول پہلے شروع ہو گیا کیونکہ ان کو ضرورت پڑ گئی. لیکن ان کا حدیث کی جمعآوری کا کام بھی پہلے شروع ہوا، اس لیے کہ انہوں نے حدیث کی جمعآوری کا کام شروع کر دیا کہ حدیثیں ضائع نہ ہو جائیں. لیکن ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تھا، ہمارے علماء، ہمارے جو لوگ تھے وہ ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے اس حدیث کی ویریفیکیشن بھی لیتے تھے، اس کے بارے میں مسئلہ بھی معلوم کر لیتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 250 سال تک شیعوں کے یہاں یہ پرابلم نہیں آئی. لیکن 250 سال گزرنے کے بعد جب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ ہوئی ہے، ایک صلوات بھیجیں تو یہ پرابلم ہمارے یہاں بھی آ گیا. یعنی وہ وجوہات جن کی وجہ سے قرآن کی حاکمیت کم ہو رہی تھی، اس طرف یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا. اور ایک طبقہ وجود میں آیا کہ جسے اہل حدیث کا طبقہ کہا جاتا ہے. یہ شیعوں میں بھی موجود تھے، یہ اہل تشیع میں بھی موجود تھے. یعنی آپ نے سنا ہوگا اخباری علماء، ان کے اس گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث. ہمارے اس گروہ کو کیا کہتے ہیں؟ اخباری علماء. اخباری علماء یعنی جو خبر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اس خبر پہ اعتبار کرتے تھے. اس نے اتنا اپنے زمانے میں شہرہ پیدا کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے حدیث کی نقل پہ پابندی لگا دی گئی، اور تقریباً 100 سال یہ پابندی لگی رہی. 100 سال کے بعد جب یہ پابندی اٹھائی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگوں نے احادیث کی جمعآوری کا کام شروع کیا، اور اس وقت بہت ساری حدیث اس حقیقی احادیث کے اندر آ کے مل گئی.
خود امام صادق کے زمانے میں یا امام کاظم کے زمانے میں ایک شخص کو پکڑا گیا، مغیرہ بن سعید اس کا نام تھا. جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ اس کا کام کیا تھا کہ یہ امام کے شاگردوں سے کتاب لیتا تھا، حدیث کی امام سے جو املا کر کے انہوں نے لکھی ہوتی تھی، اور یہ اپنے پاس کچھ دن رکھنے کے بعد ان کے بیچ میں اسی سند، اسی تمام جسے کہتے ہیں نا کانٹیکٹ کے ساتھ اپنی کچھ اس نے احادیث شامل اس میں کر دی. اور اس کو جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے ان مجموعہ احادیث کے اندر 4000 جعلی احادیث وارد کر دی ہیں، اب تم ڈھونڈتے رہو ان کو. ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. ایک کا تو میں نے آپ کے سامنے نام دیا. اس طرح کے بہت سارے جوال انہیں کہتے ہیں، جوال یعنی جال کرنے والے، گھڑنے والے، یعنی اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. تو یہ لوگ موجود تھے. تو حدیث کے سلسلے میں اس طرح کی ملاوٹ ہونی شروع ہو گئی. جب امام زمانہ کی غیبت ہوئی، اس کے بعد پہلا کام ہمارے ہاں جو شروع ہوا وہ تھے انہیں کہتے ہیں اصول اربع مئہ. اصول اربع مئہ یعنی وہ 400 اصل، جو کہ اصل کہتے ہیں اس لکھائی کو جو ائمہ علیہ السلام کے کہنے پر کسی نے لکھی ہو ان کے املا کی صورت میں، یعنی ائمہ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اس نے سنا ہو اور اس کو نوٹ کر لیا، اسے اصل کہتے تھے. تو 400 کے قریب اصل موجود تھے جو مختلف اصحاب ائمہ علیہ السلام نے لکھے تھے. تو ان ائمہ علیہ السلام کے اصل سے لوگ استفادہ کرتے تھے. ان کو کہتے ہیں اصول اربع مئہ. آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے. ایک ہے کتب اربع، وہ الگ ہے. ایک اصول اربع مئہ. اربع مئہ کہتے ہیں 400 کو، اربع کہتے ہیں 4 کو، ٹھیک ہے. کتب اربع اس میں کافی، ملا، یا الفقی اور دوسری کتب شامل ہیں، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. یہ کتب اربع بعد میں لکھی گئی. تو ہوا یہ ایک چیز جو داخل ہوئی وہ فقہ تھی، کیونکہ نئے نئے مسائل لوگوں کو سننے کو ملے، نئے نئے مسائل آئے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کو سمجھیں. جب قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو فقہ جو ہے وہ دین کے تعلیمات کے اندر شامل ہو گئی. اس سے پہلے فقہ نہیں تھی، اس سے پہلے احادیث سے استفادہ کرتے تھے. فقہ شامل ہو گئی. تو یہ 4 بڑی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے مختلف گروہ، مختلف فرقے، مختلف مذاہب وجود میں آئے. یہ شافعی، حنبلی اور مالکی، یہ سارے جو فقہ وجود میں آئی، یہ اسی وقت وجود میں آئی جب فقہ نے اپنے جیسے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کیا. دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے فلسفے کے ساتھ، کلام کے ساتھ فقہ بھی داخل ہو گئے. تو یہ 4 بہت بڑی آفتیں تھیں کہ جو مسلمانوں کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے تشخص کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کا باعث بنی اور جوڑنے کا باعث بھی بنی. باعث دیکھیں، کبھی بھی کوئی کام بری نیت سے نہیں ہوتا. وہ شروع ہوتا ہے اچھے مقصد کے لیے، لیکن بعض دفعہ اس کے اندر تحریفات ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نئی نئی چیزیں دین کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ نئی چیز دین میں جو داخل ہوتی ہے اس کو بدعت کا نام دیا گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے اور اس کا انجام گمراہی اور جہنم ہے. تو دین کے اندر ایسی چیز جو دین کا حصہ نہ ہو اس کو داخل کرنا وہ بدعت کہلاتا ہے. اب کسی نے اس کو بدعت حسنہ کہہ کے شروع کر دیا، کسی نے اس کو بدعت ضالہ کہہ کے رد کر دیا. تو مختلف طرح کی جو ہے اس طرح کی آپ کو چیزیں دین میں ملیں گی. تو یہ وہ آفات تھی کہ جو دین کے اندر ہوتی چلی گئی. صلوات محمد علی محمد. ایک چیز اور آپ کے لیے اضافہ کر دوں، یہ ایک تاریخ تھی کہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اگر آپ کو دین میں مختلف نظریات نظر آتے ہیں تو اس کی ریزنز یہ تھی. اور ان میں سے سب سے بڑی ریزن کہ جس نے ان 4 چیزوں پر اثر ڈالا اور 4 چیزوں کو اپنے اندر سمو کر اپنے فلٹر سے باہر نکالا، وہ تھا دین میں صوفیزم کا داخل ہونا. یعنی کچھ لوگ دین میں ایسے داخل ہوئے کہ جنہوں نے فلسفے، فقہ اور مختلف احادیث اور قرآن کو ایک ساتھ جمع کیا اور ایک صوفیانہ تعبیر دی. یعنی انہوں نے تھوڑا سا وحی کے سلسلے کو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رابطہ جو اللہ کے رسول سے ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ابھی تک کھلا ہے اور وہ چیزیں جو تم علم کے ذریعے حاصل کرتے ہو، وہ چیزیں جو تم کتابوں کے ذریعے حاصل کرتے ہو، تم حاصل ضرور کرو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے شہود کی. شہود یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہارے ذہن پہ الہام کرتا ہے، کئی کئی دن کے مراقبوں میں بیٹھے رہتے. تو ان کو صوفی کا نام دیا گیا. اس زمانے کے صوفی اور آج کے صوفیوں میں بہت فرق ہے. اس زمانے کے صوفی تھوڑے سے سدھرے ہوتے تھے اور اچھے ہوتے تھے، وہ نیک نیت سے کرتے تھے. آج ان کی ڈپلیکیٹ ہے. آج صوفی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے. آج گمراہی، صوفیت گمراہی میں چلی گئی. جب شروع ہوا تھا سلسلہ بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ یہ صوفیت جب آئی تو اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ کو آج بھی صوفیانہ تعلیمات، صوفیانہ رسومات
آج بھی مسلمانوں میں خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کی جسے کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر آپ کو واضح طور پر ان کا ایک اثر نظر آئے گا، اور آج بھی لوگ انہی کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے ساری چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے انحرافات بھی پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے دین کو پھیلانے میں آسانی بھی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید میں ایک حکم دیا تھا جس کی میں نے آیت کی تلاوت کی تھی۔ وہ سارا مقدمہ اس آیت کو بیان کرنے کے لیے میرا لگ گیا۔ وہ مقدمہ اس لیے بیان کیا اتنا لمبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک راہ ہدایت رکھی تھی کہ تم پھنسنا نہیں کبھی بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کہ تم میں سے کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے۔ طائفہ کہتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، تم سارے کے سارے نہیں نکل سکتے، تم میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، کیا یتفقهوا فی الدین، کہ وہ دین میں علم فقاہت اپنی جسے کہتے ہیں کہ دبیز اور ڈیپ نظر جو ہے وہ اپنی پیدا کرے، تاکہ کر کیا سکے وہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں۔ کچھ لوگ نکلے معاشرے میں سے، وہ جائیں علم دین حاصل کریں، اور اس کے بعد پلٹ کر اپنے معاشروں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، اپنے ہم زبانوں کے اندر، اپنے ہم قبیلاؤں کے اندر اس دین کو بیان کریں، اس دین سے آگاہ کریں۔ جس طرح ذمہ داری ہے ایک ڈاکٹر کی کہ وہ مریضوں کو ختم کرے اور تندرستی کو ان کے قائم رکھے معاشرے کے اندر، انجینئرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے رہنے کے لیے اچھے عمارتیں اور مختلف ڈیم اور مختلف چیزیں تیار کریں۔ اسی طرح دین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ روحانی وائرس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کچھ علماء کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر سے کوئی کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا کام چھوڑو، فری میں علاج کرو اور پیسے کمانے کے لیے کوئی اور کام کرو، لیکن ایک عالم سے سب یہی کہتے ہیں کہ تم اپنا کام بھی کرو اور ساتھ میں کماؤ بھی اور دین پہنچاؤ۔ تو یہ الگ الگ شعبے اللہ نے بنائے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ تم میں سے کیوں نہیں کوئی گروہ نکلتا۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کرے کہ دین کو وہ پوری فارغ البالی کے ساتھ اور جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ پھیلا سکیں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر وہ دیکھیں معاشرے کے اندر علماء کی کمی ہے اور موجودہ علماء ان معاشرے کی مشکلات کا جواب نہیں دے پا رہے، تو ان کی ایک تو اپنی ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ خود جا سکیں تو خود کچھ جو ذہین لوگ ہیں ہمارے اندر موجود، وہ ذہین لوگ اٹھیں اور خود جائیں اور علم دین حاصل کریں۔ ضروری ہے جانا، یہاں پہ بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آج کی زبان میں بیان کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قدیمی طریقے سے مشکل الفاظ میں اور ثقیل الفاظ استعمال کر کے بیان کریں۔ آج ہمارے بچوں کو ضرورت ہے ایسے انگلش اسپیکرز کی کہ جو نیٹو لینگویج کے اندر ہوں اور جنہوں نے دین کو بھی اتنی ڈیپتھ میں جا کے سمجھا ہو۔ تو ہم میں سے اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اس طرح ریڈی کریں۔ 100 افراد میں سے کم از کم 2 یا 1000 افراد میں سے کم از کم 5 افراد تو ایسے نکلیں جو جائیں اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آئیں، اور ان کی ان 5 افراد کی ذمہ داری ان 1000 افراد پہ ہو کہ وہ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ جو سروسز ہیں وہ معاشرے کو دینے کے لیے فری ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کا نکلنا ضروری ہے کہ تم نکلو اور ان انحرافات سے، کہ جو انحرافات معاشرے کے اندر آ گئے، ان انحرافات سے لوگوں کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس خلیل سی بات کو بھی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن سے ہماری محبت اور رغبت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ قرآن کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے غلطی سے اور جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے جو بچے اور بچیاں مختلف مشکلات کا شکار ہیں، جاب کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ سے، اے اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر و عوام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله
المكتبين الأخيرين المنتدبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حجتك على عبادك وأمناؤك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وعامة المستضعفين وحضرات المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو ہماری تمام عبادات کو تقوی الہی کی مسیر میں قرار فرمائے. ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے ایک گروہ نکلے اور تفقہ فی الدین کرے اور اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ اس کے لیے بھی ایک نصیحت جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے, روایات میں بھی کثرت سے ہے کہ جب بھی تم کسی سے کوئی بات کرو تو اپنی بات کو محکم طریقے سے بیان کرو اور سب سے محکم بات وہ بات ہے جو اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات ہمارے درمیان قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. اس لیے اپنی ہر محفل اپنی ہر گفتگو کو قرآن مجید کی آیات اور اس کی توضیح اور تشریح سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ رواج بہت کم ہے, اہل سنت برادران کے یہاں الحمدللہ یہ رواج ابھی تک باقی ہے. ہمارے یہاں بھی ہے بعض جگہوں پہ, لیکن اکثر جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں تو یہ رواج نہیں ہے کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں, ہم حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس کے اندر. کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا جہاں جہاں انفلوئنس ہے تو جہاں بھی آپ کوئی محفل یا کوئی میلاد یا کوئی مجلس ہو تلاوت قرآن مجید سے اس کی ابتدا کریں, اور ہو سکے جب 1 گھنٹے کی مجلس ہے اس میں اگر 10 منٹ تلاوت قرآن مجید اور اس کے ترجمے سے متعلق وقف کر دیے جائیں تو اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے جب قرآن مجید جو ہے وہ شروع میں تلاوت کر دیا جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں یہ ارشاد فرماتا ہے, یہ مبلغین کے لیے بھی اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہ نبی کی طرف سے جو ہے وہ وکیل سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں رسول کا نائب ہے, رسول کی طرف سے اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. کیونکہ آخری خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں سننے والے ان لوگوں کو بتا دیں, یعنی بلغوا عنی, یعنی جو مجھ سے سنا ہے وہ سب تک پہنچا دیں. یعنی یہ بلاغت جو تھی رسول اکرم نے یہ جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا وہ سب کے لیے دیا تھا. اس لیے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے اللہ کے پیغام کو وہاں تک پہنچائیں کہ جہاں پہ وہ محسوس کرے کہ یہاں پہ اس کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں آیت نمبر 45 ہے, اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے, یہ ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دین کے پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بیان کریں کہ دین کے اندر جب تم گھسو گے تو تمہارے اوپر مختلف مشکلات آئیں گی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیات آئی ہیں کہ جب ان کو تنگ کرتے تھے لوگ اور ان کو اذیتیں پہنچاتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ اس سے پہلے کی آیات دیکھیں تو یہ ساری تسلی دی گئی ہے. اس میں آگے فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, نحن عالم, ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کیا کہتے ہیں, کتنی اذیتیں دیتے ہیں, کتنی تمہیں اس کے چکر میں پتھر بھی مارتے ہیں, تمہارے اوپر بہتان بھی باندھتے ہیں, کبھی تمہیں کوئی ساحر کہتا ہے, کبھی کوئی تمہیں نعوذ باللہ جھوٹا کہتا ہے, مختلف قسم کے بہتان تمہارے اوپر باندھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. وما انت علیہم بجبار, تم جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو, تمہارے اوپر سے پہنچا دینا ہے, یعنی زبردستی نہیں کرو ان کے ساتھ, ان کو صرف پیغام کو پہنچاؤ. اس لیے زبردستی کسی پہ اسلام کو ٹھوسنا, کسی پہ اپنے پیغام کو ٹھوسنا وہ صحیح نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مجتہد ہو, کوئی بھی زبردستی ہے کام, زبردستی پیغام اللہ تعالیٰ کا کسی اور کے اوپر ٹھوسا نہیں جا سکتا. آپ کا کام ہے کہ اچھے طریقے سے اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا کرو اس سلسلے میں, یعنی زبردستی نہیں ہے لیکن کرو کیا, فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ تم خدا یعنی فذکر بالقرآن, قرآن سے جو ہے وہ ان کو ڈراؤ, جو خدا سے ڈراتا ہے اسے جو خدا سے ڈرتا ہے اسے قرآن کے ذریعے یاد دہانی کراؤ. یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اس کو قرآن بار بار پڑھ کے سناؤ, ہر بات میں اس کو قرآن, فذکر بالقرآن, اس کو قرآن کے ذریعے تذکیر کرو. یعنی
ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دین کی ہر چیز کس لیے بیان کی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں رہے. حتیٰ کہ نماز، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ للذکری، کہ نماز قائم کرو. نماز کا قیام کس لیے؟ تاکہ اللہ کو یاد کیا جا سکے. یعنی اللہ کی یاد کسی بھی وقت انسان کے دل سے نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ ایک طریقہ ہمارے لیے معین کر رہا ہے کہ کیا طریقہ تم جو ہے وہ استعمال کرو تاکہ تم لوگوں میں آگاہی اور انذار کر سکو، آگاہی پیدا کر سکو، انذار کر سکو. ایک سوال ہے جب وقت گنجائش میرے پاس ختم ہو گئی، بس میں اپنی 2 باتیں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں. ایک آج کل کے حالات کے مطابق کیونکہ دوسرے خطبے میں یہ ہے رائج کے حالات جو آج کل چل رہے ہیں اس کے بارے میں مومنین کو آگاہ کیا جائے اور اس کے عواقب اور اس کے جو علتیں ہیں ان کے بارے میں مومنین پہ چھوڑا جائے کہ وہ ان کے بارے میں معلوم کریں اور ان کے عواقب جو ہوئے ہیں ان سے جو ہے عبرت حاصل کریں. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے دوبارہ پاکستان کے اندر وہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ خود کوئی جماعتوں کا جو پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بیچ میں کم ہو گیا تھا. ابھی آپ کو معلوم ہے خوزدار کے علاقے میں بچوں پہ، یعنی بڑوں پہ تو ہو ہی رہا تھا، بچوں کی بس کے اندر خود کچھ دھماکہ ہوا جس میں کئی بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے اور 50,000 لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو آپ کو آسرا دیتے ہیں جنگ بندی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وعدے اور پتہ نہیں پیک کیے جاتے ہیں اور میٹنگیں ہوتی ہیں اور لاکھوں ڈالرز پہ خرچ کیے جاتے ہیں. جنگ بندی کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 18 مارچ سے دوبارہ غزہ کے اندر حملے شروع ہوئے اور اتنے شدید حملے شروع ہوئے کہ ان سے کہا گیا جن محلوں میں واپس پڑھتے تھے ان سے کہا کہ تم یہ محلیں خالی کرو. آپ نے وہ پلان سنا ہوگا جو آپ کے محترم صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا کہ ہم یہاں پہ مالز بنائیں گے اور یوں کریں گے. تو اس کو آہستہ آہستہ افیکٹو کرنا شروع کر دیا. لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنے اپنے علاقے چھوڑو. تو اس کے بعد تقریباً 3,600 سے زیادہ افراد جو ہیں قتل کیے جاتے ہیں. کل جمعرات کے دن جمعرات کے دن ابھی وہاں پہ کل لوگ 50,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے کل صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے محلوں سے نکلنے سے انکار کر دیا. کئی اس میں 100 زخمی ہوئے ہیں. تو یہ سلسلے ابھی تک جاری ہیں. تو کفار کے وعدوں پر اعتبار کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے انسان. تو لہٰذا ہم جس جگہ رہ رہے ہیں ہمیں ہماری نظر جو ہے وہ چاروں طرف ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس کو ہمیں خود سے مشخص کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دینی محافل اور دینی جو جسے کہتے ہیں کہ مناسبت کے عنوان سے جو بھی مجالس یا محفل یا میلاد برپا ہوتے ہیں ان میں ہمارے لوگوں کو صرف ثواب کی نیت سے جانے کی آرزو نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس نیت سے جانے کی آرزو ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کچھ سیکھیں اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے مشخص کریں. اپنی آئندہ زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے. خالی ثواب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نہیں کہا کہ یہ ثواب لینے کے لیے کتاب آئی ہے. یہ ہدایت لینے کے لیے، یہ مجالس بھی ہدایت لینے کے لیے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا یہ مجالس بھی اسی مقصد کے لیے. امام سجاد جناب زینب نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ امام حسین کا ذکر کس لیے کیا تھا کہ یاد کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکے. ہمیں بھی اگر محفل میں اس طرح کی بات نہیں ہو رہی تو آپ اتنا انفلوئنس تو کم از کم رکھتے ہیں کہہ سکیں بھائی ایسے لوگوں کو بلاؤ یا ایسے لوگوں کو بلاؤ کہ جو ہمیں کچھ بتا سکیں آئندہ کا لاہر عمل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنکھیں کھول کر اور زبان کھول کر جو ہے اس بات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں اور لوگوں کو جو ہے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس میں مددگار ثابت ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا ہمارے جو بزرگان دنیا سے جاتے ہیں ان قبروں پر بھی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو پاکستان میں اور مختلف دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہے ہیں، چاہے وہ باڑچران ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، ہر جگہ جہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو لوگ قابل ہدایت ہیں ان کو ہدایت فرما اور جو قابل ہدایت نہیں ان کو نصیب نابود فرما. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہم نے جان بوجھ کر انجام دیے ہیں یا ہم نے چھپ کے انجام دیے ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے عوام ناصران میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.